सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहां हमारे नामा अमाल में ये देखा जाएगा कि इसने इबादत कितनी की, इसके आमाल कैसे हैं, वहां पे हकूकुल इबाद का बड़ा अमल दखल है, बहुत ही ज्यादा अमल दखल है। ये भी चेक किया जाएगा कि इसने अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा सलूक किया। भाई किसी के साथ ज्यादती की, किसी का हक मारा, किसी का माल खाया, किसी के साथ ज्यादती की, किसी के साथ सख्ती की, किसी के साथ जुल्म किया, किसी से नफरत की, किसी को नीचा दिखाया, किसी के आगे तकब्बर किया। बहुत काउंट होगा कि इसके हकूकुल इबाद कैसे हैं, हकूकुल इबाद कैसे, इसने मखलूक के साथ कैसा सलूक किया। अच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अहादीस और रवायात का मजमुआ या खुलासा मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। अल्लाह देखता है, हाँ भाई इसने मेरे बंदों के साथ क्या मामला किया। या रब्बुल इज्जत ये बहुत जल्द माफ कर देता था। अल्लाह फरमाता है इसको माफ करने में मैंने भी जल्दी कर दी, मैंने इसे माफ कर दी। जितनी जल्दी ये मेरे बंदों को माफ करने को लगाता है, मैं भी इसको इतनी जल्दी माफ कर देता। या अल्लाह ये तेरे बंदों की बड़ी खिदमत करता था, बड़ा सखावत करता था। अल्लाह ने फरमाया हाँ हाँ मैंने इसका रिज़्क और बढ़ा दिया, मैंने इसकी आमदनी और बढ़ा दी, मैंने इसको बहुत सारे नेमतों से, खजानों से नवाज दिया। जरा गौर कीजिए, आप खिदमत या सखावत मखलूक के साथ करते हैं, अल्लाह आपको रिटर्न में 10 दुनिया 70 आखिरत वादा फरमा रहा है। आप किसी की भी गलती या खता या किसी की ज्यादती बर्दाश्त करते हैं, उसे मुआफ कर देते हैं, अल्लाह आपको माफ फरमा देता है। अच्छा, एक बड़ी सेंसिटिव बात, आप किसी बच्चे की बात सुनते हैं, चाहे वो अपना बच्चा है चाहे बेगाना है, चाहे वो शागिर्द है चाहे वो मुरीद है, आप किसी बच्चे की बात को अटेंशन पे करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, वो सिली बातें कर रहा है, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, वो कमज़ोर नाकस अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक बातें कर रहा है। जब आप उसको प्यार से सुनेंगे, उसको टेंशन पे करेंगे, उसको टाइम देंगे, अल्लाह आपकी बातें सुननी शुरू कर देगा। आप अपनी अक्ल दाने से बड़ी 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 बातें कर रहे होंगे, अल्लाह की बारगाह में वो ऐसी सिली किस्म की बात, डिमांड्स कर रहे होंगे, ख्वाहिशात का इजहार कर रहे होंगे, आपने कोई दुख सुना रहे होंगे जो कि बहुत ही सिली होंगे, जिनकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं है उस बारगाह में, उस बुलंदो पाक बारगाह में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप कर रहे होंगे, अल्लाह आपकी बातें सुनेगा, आपकी इल्तिजाएं सुनेगा, आपकी मन्नतें मुरादें सुनेगा, आपके दुख सुनेगा जो आप सुनाएंगे। क्यों आप उसके मखलूक की बातें सुनते हैं। पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, याददाश्त भी अब ठीक नहीं है, वो बहुत सारी बातें ऊट पटांग सिली कर देते हैं। आपने बड़े मोहब्बत से, बड़े अदब से, बड़ी अकीदत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आपने उनकी बात सुनी, डजंट मैटर वो मीनिंगफुल थी या नहीं थी, अल्लाह आपकी बातें सुननी शुरू कर देगा, आपकी इल्तिजाएं सुननी शुरू कर देगा, आपकी मन्नतें मुराद। ओ बाबा, तुम अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ वैसा ही मामला फरमाएगा।
تم اس کی مخلوق کو معاف کرنے میں جلدی کرو، اللہ تمہیں معاف کرنے میں جلدی کر دے گا۔ تم اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ پلاؤ، وہ تمہیں کھلانے پلانے لگ جائے گا۔ تم اللہ کے نیک بندوں کو، مشائخ کو، اساتذہ کو، والدین کو عزت دو، اللہ تمہاری عزت بلند کر دے گا۔ تم صدقہ خیرات کرو، اللہ تمہاری مصیبتیں بلائیں دور کر دے گا، بیماریاں دور کر دے گا۔ سو جیسا معاملہ آپ اللہ کی مخلوق سے کریں گے ویسے ہی معاملہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بھئی آپ پرندوں کو کوئی دانہ دن کا ڈالیں، دیکھیں آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ کوئی مچھلیوں کو کوئی دانہ دن کا ڈالنا شروع کر دیں، آپ کا رزق بڑا مصیبتوں بلاؤں میں گھرا ہوں، اچھا صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں، دیکھیں کیسی بہتری اور امپروومنٹ آتی ہے۔ تکلیفوں بیماریوں سے پریشانیوں سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ بھئی اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے لیکن عجیب بات ہے، بس کھینچا تانی لگی ہوئی، اچھا زکات دو اس کی، دیکھیں مال پیور ہوگا، سارے حالات و معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ مال کی وجہ سے نیند آنا بند ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، وہ فلانا لوٹ کے لے جائے گا، وہ فلانا میرے پیچھے پڑا ہو، وہ فلاں سے میری دشمنی ہو گئی، وہ مال کی وجہ سے دشمن ہو گئے۔ صدقہ خیرات زکات مال پیور کرنا شروع کر دیں، سیف ہو جائے۔ ایک اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ملازم ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے، بہت خطائیں کرتا ہے، بعض اوقات نقصان بھی کر دیتا ہے، تو حضور کیا حکم ہے دین اسلام میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے جواب نہیں فرمایا، آپ ادھر ادھر چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ موقع ملا، پھر پوچھا، پھر آپ نے نہیں جواب فرمایا، چہرہ پھیر لیا۔ پھر تیسری بار اسے موقع ملا، کسی اور موقع ٹائم میں، یعنی ایک دم سے یہ سوالات نہیں ہوتے تھے، جو صحابہ ہوتے تھے وہ مختلف اوقات میں حضور کی بارگاہ میں سوال پوچھتے رہتے تھے تاکہ کوئی گائیڈنس مل جائے۔ تو اس میں جس میں حضور منہ پھیرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی نہ پوچھو، نہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ بہت قوی ہوگا۔ اس سے موقع ملا، اس نے تھرڈ ٹائم بھی پوچھ لیا کہ حضور کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دن میں 70 بار اسے معاف کر دیا کرو۔ آئے دن میں 70 بار اسے معاف کر دیا کرو، یعنی کتنی غلطیاں وہ کرتا ہوگا ملازم؟ بھئی 1 کرے گا، 2 کرے گا، 5 کرے گا، 10 کرے گا، بس اس سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلطیاں کرے گا۔ ہم نے فرمایا 70 بار معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مرضی غلطیاں ہوں معاف کرو، بھئی غلطی ہو گئی نا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر رڑکتے رہتے ہیں، پھر سزائیں، سختیاں، نفرتیں، کبھی اس نے ایسے کیا تھا، وہ بھائی غلطی ہو گئی، چھوڑ دو یار، معاف کر دو، درگزر کرو۔ وہ چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے کوئی ملازمین ہوں، چاہے کوئی باس ہی زیادتی کر رہا ہو، چاہے کوئی ماتحت ہی غلطی کر رہا ہو، چاہے کوئی کولیگ ہی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور آپ کو خوبصورت ترین الفاظ بتاؤں، کہا کریں وہ، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہا کریں، جب کسی کو معاف کیا تو کہیں یا رب العزت تیری رضا اور خوشی کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو بھی اسے معاف فرما دینا، تو اس کی پکڑ نہ کرنا۔ جب آپ معاف کریں اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے تو آپ کے درجات بلند ترین ہو جاتے ہیں، یقین کریں بلند ترین مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تو بھی اسے معاف فرما دینا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں جہانوں میں بری ہو گیا۔ اب نہ یہاں اس کی پوچھ ہوگی، نہ روز محشر اس کی پوچھ ہوگی، کیوں؟ آپ نے اسے نجات دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ مخلوق کے ساتھ دھوکہ دہی کرنی شروع کر دیں، فراڈ کرنا شروع کر دیں، حق مارنے شروع کر دیں،
دیکھیں آپ، میرا تجربہ ہے، اوئے ہوئے ہائے، میرا تجربہ ہے کہ سونر اور لیٹر آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی آئے گا آپ کو دھوکہ دے کے سارا کچھ لے جائے گا، سونر اور لیٹر کوئی آئے گا وہ آپ کا حق مار لے گا۔ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، کھیتی ہے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو کریں گے وہی آپ کی جھولی پڑے گا۔ معاف کرنا شروع کر دیں گے آپ کی معافی ہو جائے گی، سخاوت کرنی شروع کر دیں گے آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ تو بابا ہم کیوں نہ ایسے عمل کریں جس سے دنیا بھی، قبر بھی اور حشر بھی اچھا ہو جائے۔ معاف کر دینے کا جذبہ جو ہے نا بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے، ہوتا نہیں ہے ویسے لیکن کرنا پڑے گا، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ میرے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، میں نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ میرا ملازم تھا، میں قریب تھا کہ اس کو سزا دے دیتا، اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیتا، اس نے میرا نقصان کر دیا، لیکن آپ نے نہیں کیا، معاف کر دیا۔ یعنی کنٹرول، ضبط کر لیا اپنے آپ کو، غصے کو بھی پی گئے، معاف بھی کر دیا، درگزر بھی کر دیا، بھول بھی گئے۔ ہاں یہ بھی ایک عنصر ہے، بھول جانا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو معاف تو کر دیا لیکن دماغ میں اس کی کڑ رکھی، اس کا وہ یاد رکھا کہ اس نے نقصان کیا تھا میرا، پھر کوئی موقع ملا، معاف تو کر دیا اس وقت، لیکن پھر کوئی آگے جا کر کوئی موقع ملا تو پھر وہ بات رڑک کے اس کے منہ پہ ماری، اس کو بار بار ذلیل کیا کہ تو نے فلاں جگہ ایسے کیا تھا، تو نے فلاں وقت میں ایسے کیا تھا، میں نے وہ بھی تجھے معاف کیا، تو آج نے پھر یہ غلطی کر دی۔ نہیں، جو معاف کر دیا سو کر دیا، اس کو دوبارہ بتانے کی، رڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر دوبارہ گرفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ واسطے معاف کیا تھا تو بس اب چھوڑ دیں، اس بات کو بھول جائیں۔ ایک اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز تھے ان کے۔ صبح فجر کی نماز ہوئی تو آپ کے اور میرے آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب فرما کر پوچھنے لگے کہ بھئی رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ جو پچھلی رات گزری اس میں صدقہ کس نے کیا تھا؟ کوئی نہ بولا، کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، ہاں بھئی لاسٹ نائٹ، جو پچھلی رات جو گزری ہے، اس رات صدقہ کسی نے کیا ہو، کوئی بھی صدقہ کیا ہو تو بتاؤ۔ پھر کوئی نہ بولا۔ آپ نے تیسری بار پوچھا، ہاں بھئی کوئی بھی، کسی نے بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا صدقہ، کوئی ڈیفرنٹ کائنڈ آف صدقہ کیا کسی نے کل رات، مجھے بتاؤ کہ وہ صدقہ کس نے کیا۔ ایک کمزور سے اصحابی، ادھیڑ عمر، مال میں بھی بڑے کمزور تھے، صحت میں بھی کمزور تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خاص تو نہیں کچھ کیا، لیکن میں نے صدقہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا صدقہ کیا تم نے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان بھی آپ پر قربان حضور، بس میں رات عشاء کے بعد لیٹا ہوں سونے کے لیے، تو میرے دل میں آیا بھی کچھ صدقہ کرو، میرا دل چاہا کہ کچھ صدقہ کروں۔ میں نے اٹھ کے کچن میں یا باورچی خانے میں یا رسوئی میں نے دیکھا کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دل تھا کہ کچھ کھانے پینے کو مل جاتا، میں باہر جا کے کسی غریب کو، کسی مسکین، کسی بھوکے کو دے دیتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور میں آ کے لیٹ گیا واپس، پھر تھوڑی دیر بعد پھر نیند نہیں آئی، خیال آیا کچھ صدقہ کروں۔ پھر میں اٹھا، گھر میں سامان دیکھنے لگا کہ شاید کوئی کمبل، کوئی کھیس، کوئی چادر ایسی مل جائے، چلے کوئی مسافر گزر رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو ایسا جس کے پاس نہ ہو، تو چلے میں اسے وہی اڑا دوں، کوئی صدقہ کر دوں، کوئی اور چیز ملے جو میں صدقہ کر دوں۔ تو پورا گھر دیکھا، مجھے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو میں صدقہ کرتا۔
حضور میں پھر لیٹ گیا واپس. تھوڑی دیر گزری تو پھر دل میں خیال آیا کہ کچھ صدقہ کروں. آئے قربان جائیں جی اصحابہ پر بھی. یقیناً جن کو اتنے پیارے اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء کی صحبت و سنگت ملتی ہوگی، ان کا ظرف یقیناً بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہوگا. وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اٹھ کر میں نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ آج تک کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی کی ہو، میرا کوئی حق مارا ہو، میرا کوئی دیندار ہو، جس کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ میں تیری رضا اور خوشی کے لیے میں وہ سب کو صدقے کی نیت سے معاف کرتا ہوں، تو یہ صدقہ میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میں نے سب کو معاف کیا، کچھ تھا تو نہیں میرے پاس کہ میں کسی کو دیتا، لیکن جس کسی نے بھی یا اللہ میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، میرا دیندار ہے، اخلاقی یا مالی یا معاشرتی، میرا دیندار ہے، میں نے سب کو معاف کیا، یہ صدقہ یا رب العزت میری طرف سے قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا صدقہ قبول ہوا. اور میں ساری رات دیکھتا رہا کہ فرشتے اترتے تھے، صدقہ سمیٹتے، اٹھاتے اور واپس لوٹ جاتے. وہ ساری رات فرشتے وہ صدقہ ڈھوتے رہے. آئے اتنا بڑا صدقہ تھا، اتنا زیادہ صدقہ تھا کہ وہ ساری رات ڈھوتے رہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا یہ صدقہ قبول ہو. ذرا غور کیجئے کیا کیا انہوں نے کہا یا اللہ جس نے بھی زیادتی کی، ظلم کیا میرے ساتھ، میرا حق مارا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی وہ میرا دیندار ہے، میں نے معاف کیا. اور یہ معاف کر دینے والا بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے معاف کر دینا، اور جو بھی اللہ کی اس صفت کو اپناتے ہیں، جو بھی اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، وہ معاف کرنا سیکھیں. کیسی ہی بات کیوں نہ ہو، معاف کر دیں. آج کی یہ تعلیمات کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، اور بچوں میں، بزرگوں میں کوئی ایسا ہو جو ہماری اٹینشن چاہتا ہو، اپنی کوئی بات سنانا چاہتا ہو، سن لیا کریں کہ اللہ ہماری سلی باتیں، سلی دعائیں سن لے گا. جب ہم اس کی مخلوق کی سنیں گے تو وہ ہماری سنے گا. جب مخلوق کی خدمت کریں گے تو وہ ہم پر مہربانی کرے گا. ایک آخری واقعہ، اللہ کے ایک بندے تھے، ولی تھے، بازار میں سودا سلف بیچتے تھے. لوگ آتے، پیسے دیتے، سودا لے جاتے. اور جس کے پاس کوئی کھوٹا سکہ ہوتا نا، پہلے زمانے میں ہوتے تھے، میں نے وہ دور دیکھا ہوا، میرے بچپن کی بات ہے، میں نے بھی یہ ٹائم دیکھا ہوا کہ کوئی سکہ خراب ہوتا نا، دکاندار نہیں لیتا، وہ کہتا بھاگ جاؤ، یہ سکہ ٹھیک نہیں ہے، کھوٹا سکہ ہے، کوئی اور لے کے آؤ. تو اس بزرگوں کے پاس کوئی کھوٹا سکہ بھی لے کے آ جاتا نا، تو وہ دیکھتے اور رکھ لیتے اور سودا دے دیتے. اور شام کو دیکھتے جتنے کھوٹے سکے ہیں وہ علیحدہ سے ایک تھیلی میں ڈال دیتے، جو صحیح والے ہیں جا کے اس سے اور سودا لے کے اگلے دن کی تیاری کر لیتے. جب ان کا وقت قریب آیا آخری، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، بھئی جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ جو پوٹلی ہے نا کھوٹے سکوں والی، یہ بھی ساتھ رکھ دینا. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا نہیں پلیز تم رکھ دینا. نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، کھوٹے سکے تو دنیا میں نہیں چلتے، آپ قبر میں لے کے جا رہے ہیں. نہیں رکھ دینا، اصل میں بات کچھ اور ہے. میں کہا جی کیا بات ہے، ہمیں بھی سمجھائیں. تو بزرگ
अपने घर वालों को बताने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई खोटा सिक्का लेके आ जाता था तो मैं वापस नहीं करता था, मैं उसे सौदा दे देता था। जब ये खोटे सिक्के लेके मैं रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मैं अर्ज करूंगा कि या रब्बुल इज्जत, मैंने तेरी मखलूक के खोटे सिक्के कभी वापस नहीं किए, मैंने तेरी मखलूक के कभी खोटे सिक्के वापस नहीं किए। या रब्बुल इज्जत, आज तू मेरे खोटे अमल भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। मेरे तो सारे अमल ही खोटे हैं, आज मेरे खोटे अमल तेरी बारगाह में कबूल होने चाहिए। ये है वो अल्लाह वाले, ये है वो लोग जो कुर्बे इलाही में उतर जाते हैं कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहे, उनके खोटे सिक्के भी लेते रहे। तो क्या ख्याल है, अगर कोई, वो तो अल्लाह वाले थे, यकीनन उनके अमाल बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर हमारे अमाल खोटे हुए और हम रब की बारगाह में हाजिर हुए, कैसे कबूलियत पाएंगे ये खोटे अमाल? तो खोटे हैं। यकीनन इन खोटे अमाल के साथ अगर हुकूकुल इबाद अच्छे होंगे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। हकूकुल्लाह तो बहुत अफजल है, वो तो फराइज में आ जाता है। अल्लाह की इबादत करना है, जो अल्लाह का हुक्म है वो पूरा करना है, नमाज कायम करना, हज करना, ज़कात देना, रमजान में रोजे रखना, कलमा तैयबा की पैरवी करना। हकूकुल्लाह के साथ साथ अपने हकूकुल इबाद को भी संवारें और निखारें। अल्लाह पाक आपको और मुझे मुस्तजाब दावात साले बंदों की सफ़ में शुमार फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या साहिबुल हया या सखाई या जुल जलाल वल इकराम या मालिकुल कुद्दूस। ए करीम रब, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा ले, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी मन्नतों समाजतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे सदकात खैरात कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हज और ज़कात कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारा हर नेक अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हर खैर और भलाई पर उठा हुआ कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये तबलीग व वाज, जिक्र व फिक्र के लिए तमाम एफर्ट जो भी दामे दरमे कदमे सुखने सलाहियत से, वक्त से, पैसे से, जिस तरह की भी खिदमत की है, सब कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरी रजा और तेरे महबूब की मोहब्बत और इश्क में किया जो कुछ किया, या अल्लाह सब कबूल फरमा ले और हमें अपना कुर्ब अता फरमा। इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा। दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमानो पनाह अता फरमा। अपना फक्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। सब कुछ दिया है तूने, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिकामत अता फरमा। दीन पर, कलमे पर कायम रखना और कलमे और ईमान पर ही हमें मौत अता फरमाना। अल्लाह जो हमारे आबा व अजदाद, अजीज और करबा, मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन हयात हैं, उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो चले गए हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह हमारे मुर्शिद करीम के दर्जात आला तरीन फरमा। अल्लाह हमारे मुर्शिद करीम के जितने भी आसताने हैं, खुलफा हैं, औलादें हैं, या अल्लाह खानवादे हैं, सबको आबाद और शाद फरमा। सबको कामयाबी, खुशहाली अता फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा। अल्लाह हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया में आम फरमा दे। हमें इन वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इनकी फीज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुर्शिद करीम को हम पर राज़ी फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, जितने भी साथी हमारे साथ शामिल होते हैं
اللہ ان کی تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا اللہ بیمار ہیں شفائیں عطا فرما دے، بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما دے، بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ یا اللہ جس کسی کو کوئی کورٹ کچہری کا، کوئی امیگریشن کا، کوئی اتھارٹیز کا معاملہ ہے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے ان کو کامیابیاں عطا فرما دے، رحم والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، خیر اور بھلائی والے معاملے فرما، خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک پاک اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ راہ دکھا دے جس راہ پر چلنے والے لوگ انعام یافتہ ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے مقرب اور صالح بندوں نے رستہ اختیار کیا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو غلطیاں خطائیں ہو گئیں، کوتاہیاں سستیاں کجرویاں ہو گئیں، اللہ اپنی شان کریم سے معاف فرما، اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ سچی کر کے قبول فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ساتھیوں کو آج کی محفل بہت مبارک ہو جی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی اسی وقت پر، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔